8th क्लास। आज हम हुस्न माशरत का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे, हिस्सा 2। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था। जो बाकी एक दो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, आज हम वो दो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हुस्न माशरत के सिलसिले में इस्लामी तालीमात बयान करें। इसका आंसर देखें। हुस्न माशरत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराफत और अज़मत की बुनियाद अच्छे इखलाक और नेक किरदार को करार दिया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस मुआशरे में आप रहते हैं वहाँ शराफत और अज़मत की बुनियाद माल दौलत या आपका स्टेटस नहीं है। क्या चीज़ है? अच्छे इखलाक और नेक किरदार। लोग अगर आपकी इज्जत करें तो आपके अच्छे इखलाक और नेक किरदार की वजह से, ना कि आपके रोब की वजह से या आपकी बदज़बानी की वजह से लोग आपकी इज्जत करें। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुस्न खुलक के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये आयत तिलावत फरमाई। आयत क्या थी? माफ़ कर देने की रवश इख्तियार करो। खुज़िल अफ़वा, माफ़ कर देने की रवश इख्तियार करो और नेकी का हुक्म करो। वामुर बिल मारूफ, और जाहलों की बातों की तरफ तवज्जो ना दो या ध्यान ना दो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत किस तरह से फरमाई है? जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, खुज़िल अफ़वा वामुर बिल मारूफ़ी व आरिज़ अनिल जाहिरीन, कि माफ़ कर देने की रवश इख्तियार करो और नेकी का हुक्म दो और जाहलों की बातों की तरफ तवज्जो ना दो। क्योंकि जाहिल जो हैं, अगर आप उनकी बातों की तरफ तवज्जो दोगे तो उनकी बातों में उलझ जाओगे। लिहाजा बेहतर ये है कि नेकी का काम करो, माफ़ कर देने की रवश इख्तियार करो, खुद अच्छे काम करो और लोगों को भी नेकी का हुक्म दो। और वो लोग जो तुम्हें बुरा भला कहते हैं या वो माशरे में फसाद का सबब बनते हैं, उनसे एराज़ करो। आगे देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। 9 बातें हैं इस हदीस में, लेकिन यहाँ सारी हदीस बयान नहीं की गई। यहाँ जो हुस्न माशरत के टॉपिक से रिलेटेड हदीस के अल्फाज हैं वो बयान किए गए हैं, क्योंकि हदीस में 9 अहकामात हैं। यहाँ सिर्फ 3 बताए हुए हैं, बाकी जो हैं वो नहीं बताए हुए। आपने सिर्फ यही याद करनी है जो यहाँ दी हुई है। जो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहे उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ूं। यानी जो लोग ताल्लुक़ तोड़ते हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाऊं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिला रहमी का हुक्म दिया है। जो मुझे महरूम करे उसे अता करूं। यानी जो अपने ताल्लुकात से महरूम करता है तो उसको अता करूं, उसको अपने हुस्न अखलाक के साथ अच्छे तरीके से मिलूं। और जो मुझ पर ज़्यादती करे उसे माफ़ कर दूं। यानी जो कोई ज़्यादती करता है, अगर तो आप उसको माफ़ कर देते हैं तो बार बार ज़्यादती करता है, फिर आप उससे इंतकाम लें। लेकिन अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो हो सकता है कि वो बुराई छोड़ दे, तो आप उसको माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को आम करने की ताकीद फरमाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूल सलामा, इस लफ्ज़ है कूल सलामा, सलामती के अल्फाज को हो। जब मिलो किसी से तो अच्छे तरीके से मिलो, सलाम से आगाज़ करो और अच्छे तरीके से बात करो। इस्लाम ने हमें ये भी हुक्म दिया है कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों की इमदाद, खैरख्वाही और गमगुसारी करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनसे तलख कलामी ना की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न माशरत की बहुत सारी मिसालें हैं। यहाँ एक बता रही हूँ कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, लेकिन हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न माशरत था कि उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को कभी भी नहीं डांटा था, कभी भी किसी बात से नाराज़ नहीं हुए थे। हमेशा अच्छे तरीके से उनसे बात करते थे और अच्छे तरीके से उनको समझाते थे। अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस को माफ़ कर देते थे। सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के दौर के माशरती मसाइल पर इस्लामी तालीमात ने हमें क्या रहनुमाई दी है, या इस्लामी तालीमात से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। हुस्न माशरत के सिलसिले में इस्लाम हदायत फरमाता है, या इस्लाम ने बहुत ज़्यादा हदायत फरमाई है।
کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے۔ والدین کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا اور بزرگوں کا احترام کرنا یہ حسن معاشرت میں سے ہے۔ والدین کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اساتذہ روحانی والدین ہیں جو بچوں کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے۔ چھوٹوں پر شفقت کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ جب آپ سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے اور بچے بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو پراپرٹی میں بھی حصہ ملے۔ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، یعنی مہمان کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جائے، اس کے کھانے پینے، اس کے رہنے کا اچھا انتظام کیا جائے۔ مجلس کے آداب کا احترام کیا جائے، جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ وہاں مجلس میں اپنی باتیں نہیں کرنی، جس طرح کی محفل ہو، جس طرح کی مجلس ہو، اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس حساب سے بیٹھو، باتیں نہ کرو، توجہ سے بات کرنے والے کی بات کو سنو، دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش نہ کرو، یہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ خواتین کا احترام کیا جائے، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، یعنی عورتوں کا احترام کیا جائے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا جو حال تھا وہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے کہ کس طرح سے عورتوں کا ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے اور حکم دیا کہ ان کا احترام کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، درختوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، کائنات میں موجود ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اپنی زبان اور ہاتھ کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، باحیا اور باوقار زندگی گزاری جائے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کی امداد اور خیرخواہی کی جائے۔ تہواروں اور تقریبات، شادی بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے موقع پر دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ یعنی ہمیں کرنا کیا ہے کہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا ہے۔ شادی کا موقع ہے یا کوئی گھر میں فنکشن ہے تو اتنی اونچی آواز سے آپ اپنے گھر میں محفل کا انعقاد نہ کروائیں کہ ساتھ والا بھی پریشان ہو، یا کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے یا جنازہ ہے تو آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو کوشش کریں کہ اپنے فنکشن کو اس حساب سے کریں کہ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہ اس سے پریشان نہ ہوں۔ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، یعنی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی ہائٹ پہ، کسی کی آنکھوں پہ، کسی کی ناک پہ، کسی کے چلنے پہ، کسی کے بات کرنے پہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ چڑھانے کے لیے کسی کا نام نہ بگاڑا جائے، یعنی کسی کو تکلیف دینے کے لیے کسی کا نام نہ بگاڑے۔ الزام تراشی اور طنز سے گریز کیا جائے، کسی پر بغیر وجہ کے الزام مت لگاؤ۔ اگر آپ کو کسی میں کوئی برائی نظر بھی آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس برائی سے نظر انداز کریں، کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں کسی کے عیب سے پردہ پوشی کرو گے، کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کا تو فائدہ ہو لیکن اگلا بندہ پریشان ہو۔ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بنے۔ آگے دیکھیں، ماحول کو آلودگی سے بچانے کی کوشش کریں، یعنی ایسے کام کریں جس سے ہمارا ماحول خراب نہ ہو۔ ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو ہلکا رکھیں، یعنی آپ نے ٹی وی لگایا ہوا یا ریڈیو لگایا ہوا ہے تو اس کی آواز اتنی ہو کہ صرف آپ تک پہنچے، ہمسایوں کو اس کی آواز سے ڈسٹرب نہ کریں۔
گندی اور ناکارہ چیزیں باہر نہ پھینکیں، یعنی گھر کو تو صاف کر لیا اور باہر گلی میں اگر آپ پھینکتے ہیں، سڑک پہ پھینکتے ہیں تو یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بیماروں، معذوروں اور بزرگوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم معاشرے کے مفید، ہمدرد، قانون کا احترام کرنے والے، وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے شہری بن جائیں۔ یعنی اسلام نے ہمیں معاشرے میں رہنے کے وہ تمام طریقے بتا دیے ہیں جن پر عمل کر کے ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اگر ہر کوئی شخص اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ انشاءاللہ جب وہ اپنے فرائض کو سمجھے گا تو اس کو حقوق بھی ملیں گے، جب وہ اپنے فرائض ادا کرے گا تو لوگ بھی اس کے اپنے فرائض ادا کریں گے تو اس کو حقوق ملیں گے۔ جب ہم حقوق و فرائض کے پابند ہو جائیں گے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں ہدایت نہیں دی، جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں گائیڈ لائن نہیں دی۔ جب ہم اسلام کی گائیڈ لائن پر چلیں گے تو ہم بہترین شہری بن سکتے ہیں۔ یعنی بہترین شہری بننے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم حسن معاشرت کے سلسلے میں جو اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹا یہ 2 لانگ کوسچن رہتے تھے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ بھی ان کو لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔